الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ روزانہ کی مشق کرائی جاتی ہے، ہم سب مسنون دعائیں پڑھتے ہیں جو ہماری زندگی کا حاصل ہے، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، اور تسبیحانے میں یہ مسنون اعمال، مسنون دعائیں مستقل صبح سے شام تک یہی اعمال چلتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں شاید یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ ہر عمل کے ساتھ مسنون لفظ کہنا ضروری نہیں، مسنون عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر دعا کے ساتھ مسنون عمل اگر نہ کہا جائے اور وہ عمل مسنون ہو تو مسنون ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ عمل مسنون نہیں ہے۔ ہر قرآن مسنون عمل ہے اور ہر حدیث مسنون عمل ہے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ رمضان کے ان لمحات اور اوقات میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ میں نماز کے دوران یا نماز کے اندر کون سی سورتیں پڑھ رہا ہوں، کون سا کلام، قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہوں نماز کے دوران۔ جب یہ طے ہوا کہ رمضان سارا ملنے کا مہینہ اور رمضان سارا اللہ کے خزانوں سے لینے کا مہینہ، پھر کیوں نہ اس میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوٹ لیں اور زیادہ سے زیادہ دنیا آخرت کے خزانے اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ ان میں ایک خزانہ سورۃ الم نشرہ اور الم تری کیف کا ہے۔ الم نشرہ اور الم تری کیف کا ہے۔ زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت، نیکی میں برکت اور برکت میں برکت۔ یہ دو صورتیں وہی ان سب چیزوں کا خزانہ ہے۔ عمر میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت اور برکت میں برکت۔ یہ برکت میں برکت کیا ہے؟ باقی چیزیں سمجھ آتی ہیں، یہ چیز ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ برکت میں برکت کیا ہے؟ برکت میں برکت سے مراد یہ ہے کہ آج اللہ جل شانہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ نعمتیں کل بھی میرے ساتھ رہیں، پھر کل کے بعد میری نسلوں میں بھی میرے ساتھ رہیں، پھر پرسوں کے بعد میری نسل در نسل رہیں۔ یہ ہے برکت میں برکت۔ جس کو کتابوں میں جو لفظ آیا ہے، اے اللہ میری برکت میں مدد فرما، میری برکت میں مدد فرما، کتابوں میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے برکت میں مدد فرما۔ سورۃ الم نشرہ اور سورۃ الم تری کیف، الم نشرہ پہلی رکعت میں، الم تری کیف دوسری رکعت میں، اور آخری 6 صورتیں ان کا اپنی نمازوں میں اہتمام کریں۔ آخری 6 صورتیں حادثوں سے بچائیں گے، جادو اثرات بندشوں سے بچائیں گے، نظر بد حسد سے بچائیں گے، لا علاج بیماریاں وباؤں سے بچائیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں لفظ جادو کا جب آتا ہے تو ایک خیال آتا ہے کہ کیا ہر بندہ جادو کرنے بیٹھا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ واسطہ نہیں پڑا ہوتا۔ میرے پاس ایک بہت پڑھا لکھا آدمی آیا، عہدہ بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس کے ساتھ واقعات ہوئے، 100 کا نوٹ چپس کے پیکٹ سے نکلتا تھا، گھر سے پیسے چوری ہو جاتے تھے،
اور وہ پیسے بچے جا کے چپس لاتے تھے، جب چپس کا پیکٹ کھولتے تھے اس کے اندر سے وہ نوٹ نکلتا تھا، کہیں نوٹ پڑا ہوا ہوتا تھا، کہیں پیسے کہیں سے مل جاتے تھے۔ انوکھے واقعات، انوکھے مشاہدات، انوکھی چیزیں، بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے۔ وہ کہتا ہے میں ساری زندگی ان چیزوں کا انکار کرتا رہا، میں ساری زندگی ان چیزوں کا انکار کرتا رہا۔ یہ چیزیں صرف ایسی دھوکہ ہیں، فریب ہیں، یہ پیروں کی اور ان کی بناوٹی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ خود واقعہ میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ اب میں حیران ہوں کہ اس چپس کے پیکٹ سے 100 روپے کا نوٹ کہاں سے نکل آیا، کہاں سے نکل آیا؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس نے جا کے اس کا دماغ کھمایا، وہ کلام الہی، ذکر الہی کی طرف پھر متوجہ ہوا وہ شخص۔ جنات کا جادو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، شیاطین کا، جسے جنات بھی کہتے ہیں شیطان بھی کہتے ہیں، ان کا جادو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کبھی ہمیں سکھی نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں سکھی دیکھ پائیں گے، خوشحال نہیں دیکھ پائیں گے، مسرور اور صحت مند نہیں دیکھ پائیں گے۔ ان کی کاوش اور کوشش ہوگی پریشان ہوں، دکھوں پریشانیوں، تکلیفوں، مشکلوں، مسائل، الجھنوں میں ہماری زندگی کے دن رات گزرے، ہر وقت ان کا ذہن اسی میں الجھا رہے گا، اسی میں الجھا رہے گا، اور وہ ہمیں ڈستے رہیں گے مختلف طریقوں سے، جناتی چیزیں، شیطانی چیزیں، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جناتی اور شیطانی چیزیں خود نقصان کر کے جو اندر خیال لائیں گی، وہ لائیں گی کہ تیری بیوی نے کیا، تیرے شوہر نے کیا، تیری بھابھی نے کیا، تیری ساس نے کیا، تیرے قریبی رشتہ داروں نے کیا، یہ کیا ہے۔ رشتوں اور صلہ رحمیوں کو ختم کرائیں گے۔ شیطان کا جو وار ہے، میری بات غور سے سمجھیے گا، بندے کو تباہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا وار ہے وہ صلہ رحمی کو ختم کرتا ہے، صلہ رحمی کا۔ اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، ایک وعدہ۔ اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، ایک وعدہ۔ اسے پتا ہے صلہ رحمی سے رزق بڑھے گا، دوسرا وعدہ۔ اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، تیسرا وعدہ۔ اسے پتا ہے صلہ رحمی سے آسمانی زمینی آفات سے محفوظ رہے گا، اگلا وعدہ۔ شیطان کو پتا ہے، اب وہ بدگمانی اور شک ڈالے گا۔ میرے پاس کئی دسے ہوئے کیس آتے ہیں، فلاں نے کہا تھا، اس کے پاس تعویذ لینے گئے تھے، اس نے کہا تیری بھاوج نے، نند نے، اور تیری فلاں رشتہ دار اور فلاں رشتہ دار اس نے کیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں۔ اچھا، لفظوں کی کمی بیشی، غصہ، حسد، جلن، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کیا ہر بندہ اسی کام پہ بیٹھا ہے، جادو میں بیٹھا ہے؟ جنات ان کو جو چیز ختم کرے گی نا، وہ آخری 6 صورتیں ہوں گی۔ دیکھیں، ایک ہے عمل نماز کے باہر، ایک ہے عمل نماز کے اندر۔ جو نماز کے باہر عمل ہے اس کی طاقت اور ہے، اور جو نماز کے اندر عمل ہے اس کی طاقت اور ہے۔ نماز کے جو اندر عمل ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ سورۃ علم نشرہ، سورۃ علم تری کیف، اس کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، اپنی سنتوں میں، اپنی اکیلی نمازوں میں، اپنی تنہا نمازوں میں نہ چھوڑیں۔ جو چاہتا ہے کہ آج کے دور میں، جب حدیث کے الفاظ سناتا ہوں، فرمایا سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ۔ یہ آگ جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری یوں اوپر اٹھتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ آگ جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری ایسے اٹھتی ہے اوپر اور اوپر جا کے بجھ جاتی ہے، اور میں دن ایسے گزرے گا۔ ان اوقات میں اگر برکت چاہتے ہیں، جب برکت گندم سے، رزق سے، صحت سے، دن سے، عمر سے، سالوں سے، مہینوں سے، چیزوں سے ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ باسی روٹی 2 درہم کی دیتے تھے، تازہ روٹی 1 درہم کی دیتے تھے۔ لوگ حیران تھے، فرمایا حضرت باسی روٹی 2 درہم کی؟ فرمایا اس کو برکت والا وقت حاصل ہے، ہر آنے والا وقت برکت کو ختم کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ ہر آنے والا وقت برکت کو ختم کر رہا ہے۔
ہر ہونے والا وقت. جب یہ دن ہو کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے اور دن شرارے اور چنگاری کے برابر ہو جائے، ایسے اوقات میں اپنی نماز میں علم نشرہ علم تری کیفا پڑھیں. کام سمٹیں گے، کام بنیں گے. تھوڑے وقت میں جلدی اللہ غیبی نظام چلائے گا. تھوڑے وقت میں اللہ برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولیں گے. بڑی بڑی بیماریوں کے حملے، بڑے بڑے طاقتور حملوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا اور اللہ غیب سے انوکھا نظام چلائے گا. اللہ غیب سے انوکھا نظام چلائے گا. نماز کے باہر معمولات کر رہے ہیں آپ، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ جیسے آج ہماری 12 رکعتیں ہیں، 2 رکعت کر کے ہم نے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں ہم نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھنی ہے. 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھنی ہے نا، تو 6 دوگانے ہوئے. تو اس میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ قل هو اللہ. ہم نے یہ 12 رکعتیں سورۃ قل هو اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ تو سال میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں 11 اور 12 کے درمیانی رات میں. آج بدھ ہے، آج وہی آج کی رات 11 اور 12 کے درمیان. میری آپ سے درخواست ہے، عمومی آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ تو آج کی ترکیب ہے، عمومی کیا پڑھیں گے؟ 6 صورتوں کو معمولات میں رکھیں. 6 صورتیں علم نشرہ علم تری کیفا اپنی معمولات میں رکھیں. نماز کے اندر بھی سوچیں. اور تیسری چیز جو نماز کے اندر پڑھنی ہے وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، ان کو نہ کبھی بھولیے گا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات یہ اس کا صلہ ہے. میں نے حضور کے روضہ اطہر پہ گیا، یہ کئی سالوں سے میرے پاس پڑی تھی اور میرے اندر ایک چبھن تھی، آج پوری کرتا ہوں. میں حضور کے روضے پہ گیا. حضور کے روضے پہ سلام، صلات، درود اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، میں نے بہت پڑھتا ہوں، چند بار گیا ہوں، بہت پڑھی. اور میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ مدینہ میں رجال الغیب ہوتے ہیں اور مدینہ میں ہوتے ہیں ایسے تیرے بندے، اللہ کے بندے رجال الغیب. میرے ساتھ ملتان کے ایک صاحب تھے، بہت زیادہ ان کے پاس علم اور نالج تھا. رجال الغیب کا تذکرہ ہوتا تو ان کو اس پہ شرح صدر نہیں تھا. وہ اس معاملے میں کہتے تھے بس ایسے ہی ہے، یہ باتیں ہیں، اس طرح ہے، اس طرح ہے. میں ان سے زیادہ نہیں ٹکراتا تھا، میرے مزاج میں ٹکرانا، بحث کرنا نہیں ہے. میں حضور کے روضے کے قریب جتنا بھی ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا تھا اور ہدیہ کرتا تھا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ کوئی رجال الغیب سے ملاقات ہو جائے، رجال الغیب سے ملاقات ہو جائے. ظہر کے وقت میں نے دعوت کی تھی حضر الموت کی. حضر الموت یمن میں ایک شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، اور یمنیوں کا ایک مطبخ ہے، ہوٹل کہوں، ایک خاص قیمتی کھانا ہے، عرب کا مطبخ ہے اس کا حضر الموت، سیدنا امیر حمزہ روڈ پہ مدینہ منورہ میں. میں نے وہاں دعوت کی تھی. ایک جگہ ہم جمع تھے حضور کے روضے کے سامنے کہ ظہر میں ہم نے یہاں جمع ہونا ہے اور سامنے گلی میں سے جانا ہے. ہم دونوں بیٹھے تھے، وہ میں اور وہ ملتان کے صاحب جو اکثر ان باتوں کو کہتے تھے کہ یہ بس ایسے ہی ہیں. ہم بیٹھے تھے اور میں دل میں اللہ سے عرض کر رہا تھا اور لقد جاءکم رسول مسلسل پڑھ رہا تھا اور پتہ نہیں میں نے کتنی پڑھی ہوگی. کئی دن سے وہاں مدینہ منورہ میں قیام تھا. ایک صاحب آئے افریقہ، حبشہ کے، بلالی افریقی آئے، آ کے بیٹھ گئے. یہ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، ایسے پڑھ رہے ہیں اور میں نے ان کے منہ سے جو سنا انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ لفظ میں نے سنا. اچھا میں نے کہا یہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں، اور مجھے حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہا نسبت مصطفیٰ مجھے یہ دے دی. لے لی اور ان کو پھر عربی زبان میں کہنے لگے. ان کو وہ عربی سمجھتے تھے اور بولتے بھی تھے، میں تھوڑا سا سمجھ لیتا ہوں. ان کو کہنے لگے اللہ کا حبیب بھی ہے، نبی بھی ہے،
اللہ کے نبی کے غلام بھی ہیں جو رجال الغیب ہوتے ہیں، ان کا انکار اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات کہی اور اٹھ کھڑے ہوئے، رش کچھ نہیں تھا، دیکھا تو نہیں ہے۔ میں نے بولا کہاں ہے؟ کہہ رہے کہاں ہے؟ رش نہیں تھا، ہم تو بیٹھے اپنے دوستوں کا انتظار، اللہ کے نبی بھی ہیں، کیا لفظ کہا؟ اور رجال الغیب بھی ہیں، اور آگے کیا کہا؟ ان کا انکار اچھی بات نہیں، میں ان کی جو عربی زبان کے الفاظ تھے اس کا میں نے مفہوم عرض کر دیا، اللہ لفظوں کی کمی بیشی معاف کرے۔ اللہ کے نبی بھی ہیں اور رجال الغیب بھی ہیں، ان کا انکار اچھا نہیں ہے۔ معلوم ہوا وہ رجال تھے، وہ ابدال مدینہ تھے، وہ تسبیح دے گئے، اور یقین جانیے یہ تسبیح لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ یہ تسبیح جس دن سے یہ تسبیح میرے پاس آئی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نہیں کہتا میں ولی بن گیا ہوں یا میں خود رجال الغیب بن گیا ہوں، تو دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اس تسبیح کی برکات کا تعلق میری ذات سے نہیں، نہ میرا کوئی کمال ہے۔ یہ لقد جاءکم رسول لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما، یہ آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہنے لگے تھے کوئی رجال الغیب اور مجھے سمجھانے آئے تھے، اور یہ تسبیح آپ کو دی ہے حضور کی نسبت سے۔ کہنے لگتا ہے کہ ایسے ہے جیسے حضور نے بھیجی ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ اس تسبیح کا حصہ، میں نے کہا حصہ تو تجھ اسے ملے جو مانے، حصہ تو اس سے ملے جو مانے۔ کہہ رہے آدھا آدھا کر لیں، میں کہا جو مانے تو اس سے ملے، آپ کو دی ہوتی تو آپ لیتے، انہوں نے دی مجھے ہے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کرتے۔ اپنی نمازوں کے اندر کیا پڑھنا ہے، اپنی نفلوں کے اندر، اپنی رکعتوں کے اندر، اپنے فرائض کے اندر، اپنے واجبات کے اندر، اندر کیا پڑھنا ہے؟ باہر تو ہم اعمال کرتے رہتے ہیں، اندر کیا پڑھنا ہے؟ اندر کیا پڑھنا ہے؟ دیکھو ایک بات بتاؤں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، یہ جمع ہوتی جاتی ہیں ہوتی جاتی ہیں۔ میں باغ میں جا رہا تھا، والد صاحب رحمت، ہمارے بڑے باغ کے ساتھ نا نہر بہتی ہے، باغ کے ساتھ نہر بہتی، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے آگے پل تھی، پل کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، وہ اٹکی ہوئی تھی، اس کو جھک کے نکال لیا۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا بھائی یہ چھوٹی سی لکڑی تھی، فرمانے لگے یہ چھوٹی سی لکڑی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور لکڑی ہے، پھر ایک اور آ کے لکڑی ہے، پھر یہ اٹکتے 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 آخر پل بند ہو جاتی ہے، پھر نہر ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے نہر کو ٹوٹنے سے بچایا۔ چھوٹی سی لکڑی نہر کو توڑ دیتی ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے ذرے زندگی میں جمع ہوتے 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 ایک وقت آتے ہیں برکتوں کے دروازے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے ان چھوٹے چھوٹے ذروں کے جمع ہوتے 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 ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے جمع ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل جمع ہوتے ہیں اور زندگی میں رنگ گھول دیتے ہیں اور زندگی میں برکتوں کے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اپنی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، رکعتوں کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ آپ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، صرف قل ہو اللہ نہیں، باقی قرآن بھی تو ہے۔ حافظ اگر حفاظ ہیں، حافظ ہیں، تو وہ بڑی صورتیں پڑھیں اپنی انفرادی رکعت میں۔ اگر جماعت کرا رہے ہیں پھر نہیں، پھر احتیاط ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ ہر فارم ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، ہر فارم کے اندر کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کھانا میں ایک ہی چیز لکھی جاتی ہے؟ فائل کے اندر کیا لکھا جاتا ہے، فائل کے باہر کیا لکھا جاتا ہے؟ زندگی کے یہ طریقے تو ہیں، تو نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کے باہر کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ خط کے لفافے کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے اور خط کے لفافے کے باہر کیا لکھا جاتا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرتے جائیں، نسلیں آباد اور شاد ہوں گے۔
نسلیں خوشحال ہوں گی. میں بعض اوقات نا بیٹھ کے ایسے آنسو آ جاتے ہیں. اپنے پردادا کو سوچتا ہوں, 1919 میں انہوں نے حج کیا تھا اور میرا آخری حج 1919 میں ہوا. اس کے بعد پھر حالات آئے, حج کا نظام. میں سوچتا ہوں انہوں نے کیا دعائیں کی ہوں, اور اپنی دعائیں انہوں نے لکھی ہیں کچھ یادداشتوں میں, اپنی ڈائریوں میں لکھی ہیں. میرے پردادا نے 1919 میں, دادا نے 1936 میں حج کیا. سوچتا ہوں کیا حج, کیا ترتیب. والد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ حج پہ جا رہے تھے, 3 ذی الحجہ کو فوت ہو گئے. 3 ذی الحجہ کو حج نہ کر سکے. سارا نظام بنا ہوا تھا, میں خدمت میں ساتھ جا رہا تھا. 3 ذی الحجہ کو فوت ہو گئے. ان کے حج بدل کرائے خود کیے. کیا دعائیں ہوں گی ان کی کیا اللہ کے ہاں فریادیں ہوں گی. آج ان فریادوں کی برکات ہیں. ایک دنیا ہے سیراب ہو رہی ہے, ایک مجمع ہے سیراب ہو رہا ہے. تو اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں ہے. آج بھی آپ بھی کچھ کر جائیں, آپ بھی کچھ کر گئے. نمازوں کے اندر کیا پڑھنا ہے, نمازوں کے باہر کیا پڑھنا ہے, زندگی کے اندر کیا کرنا ہے, زندگی کے باہر کیا کرنا ہے. آپ بھی کچھ کر جائیں. نسلیں آئیں گی, نسلیں خوشحال ہوں گی, دعائیں دیں گی, اور نسلیں کہیں گی کہ آپ کی مہربانی, غم عاشق کی تیرا شکریہ, مہربانی آپ نے ہمارے لیے خوشحالی کے دروازے کھولے, راحتوں کے دروازے کھولے, برکتوں کے دروازے کھولے. آپ ہمارے لیے بہت کچھ کھلوا کے چلے گئے, بہت کچھ کھلوا کے چلے گئے. میں چوک میں جا رہا تھا تو گاڑی دیکھی, تو گاڑی کا شیشہ کھلا, کسی نے مجھے آواز دی. دیکھا تو کچھ شریف کے بڑے مخدوم تھے, وہ بڑی گاڑی میں بیٹھے تھے. میں ملا اور بیٹوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا. میں نے ان سے کہا, گھٹنوں میں ہاتھ رکھا. انہوں نے گاڑی میں کیمرہ لگایا ہوا تھا. میرا وہ کلپ انہوں نے نکالا اور ایک دوست کو بھیجا. کہنے لگے آپ فلاں چوک میں فلاں مخدوم صاحب کو ملے تھے اور جھک کے ملے تھے, اور آپ کے بیٹوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا تھا. میں نے کہا ہاں سچ ہے. کیوں؟ ان کے بڑے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی آل میں سے ہیں, اولیاء اور نسلوں میں سے ہیں. میں ان کو نہیں, ان کی نسلوں کو جھک کے آئندہ بھی ملوں گا, آئندہ بھی ملوں گا. آل رسول آل بطول ہیں, نسبت آل رسول ہے, نسبت اولیاء ہے ان کے ساتھ. میں آئندہ بھی جھک میں ملوں گا. اللہ پاک ایسے بندوں کو جھکائے گا, ایسے بیٹھ کے کھلائے گا, ایسے تمنگری کے دروازے کھولے گا, ایسے برکتوں کے دروازے کھولے گا. نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے, نماز کے باہر کیا پڑھنا ہے, زندگی میں حلال حرام کی کہاں پہچان کرنی ہے, جائز ناجائز کی کہاں پہچان کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے راز ہیں, چھوٹے چھوٹے موتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. زندگی میں سمیٹتے جائیں, پروتے جائیں, بناتے جائیں, زندگی لاجواب ہو جائے گی اور زندگی بے مثال ہو جائے گی. لوگ رش کریں گے, پھر اللہ آپ کو اتنا دے گا, لوگ دوربینیں لگائیں گے, مال کہاں سے آ رہا, چیزیں کہاں سے آ رہی, انہیں پتہ نہیں ہے. رزق کا ذرہ ملا ہوا ہے اور برکت کا ذرہ ملا ہوا ہے, اور وہ برکت کا ذرہ جس کو مل جائے, بس برکت کا ذرہ ملا ہوا ہے. ان چھوٹی چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے گا, ان چھوٹی چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے گا. اس دن میرے ڈرائیور نے کہا, میں نے کہا گاڑی کی ہوائیں ٹھیک ہیں, کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے. میں نے جا کے کہا اس کو چیک کرو بھائی. اس نے کہا آگے جو ہے وہ 30 پاؤنڈ ہے اور پیچھے جو ہے پچھلے ٹائروں میں ہوائیں زیادہ ہیں. فوراً کہنے لگا گرمی ہے. انہوں نے کہا آگے سردی ہے پیچھے گرمی ہے. گرمی ہونی تھی تو سارے ہواؤں میں ٹائریں پڑنی تھی. ہواؤں میں پاؤنڈ تھوڑی بڑی زیادہ ہو جائے تو گاڑی کا انداز بدل جاتا ہے. ایسے زندگی میں اگر اب ذکر, تسبیحات, اعمال اور برکات ان کے پاؤنڈ بھی بڑھ جائیں, کم ہو جائیں, تو بھی زندگی کے انداز مختلف ہوتے ہیں. زندگی میں رنگ بھر دیں اور تسبیح خانے سے لے کے جائیں, اور تسبیح خانے میں اس کی مشق کریں, مسلسل مشق کریں. ایک ہے رات کو بھی فکر مندی کے سونا ہے, فجر کے بعد بھی فکر مندی کے سونا ہے, ظہر کے بعد فکر مندی کے سونا ہے, عصر کے بعد فکر مندی کے کھانا ہے.
اسی فکر میں سارا دن گزر گیا، کوئی زندگی کا مزہ تو نہ آیا. اسی فکر میں سارا دن گزر گیا، زندگی کا مزہ تو نہ آیا. تو گھر بہتر تھے، اس سے بہتر سے گھر تھا. آپ گھروں کے شہزادے ہیں، ہر بندے گھر کا اپنے مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے. گھر والوں کو پتا ہے کہ یہ اس وقت سوتا ہے، اس وقت کھاتا ہے، یہ زندگی ہے. تو اس سے بہتر گھر بہتر تھا. گھر چھوڑا، سب چھوڑا، اور اپنی طبیعت کو نہ چھوڑا یہاں آ کے بھی، اور اپنے مزاج کو نہ توڑا یہاں آ کے. زمین بدلی زماں بدلے، مکی بدلا مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا. انشاءاللہ فیصلہ کریں. کر لیا. اور صورت اخلاص سوتے ہوئے 3 دفعہ دائیں کروٹ پہ، 3 دفعہ بائیں کروٹ پہ معمول بنا لے. یہ سبق روز یاد کرایا جاتا ہے، روز یاد کرایا جاتا ہے. اور 3 دفعہ جو ہے سیدھا آسمان کی طرف. یہ برکتوں کے دروازے، حفاظتوں کا نظام اور فرشتوں کی پوری فوج ہے جو رب کے رحمت سے اس کی حفاظت کرتی ہے. اور انگلیوں میں ڈال کے یہ تصور ہے کہ مولا میری زندگی ایسے بندھی ہوئی ہے، میرا دل ایسے بندھا ہوا ہے، نہ نیکی کو چاہتا ہے، نہ عبادت کو چاہتا ہے، نہ تسبیح کو چاہتا ہے. میرا من ایسے بندھا ہوا ہے، کچھ نہیں چاہتا. ایسا ہی آقا، میں تیرا نام، تیرا ذکر اور تیرے ناموں کا بول، اللہ کے ناموں کے بول. یا اللہ کیا بول پڑھنے ہیں؟ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف. آمین. سبحان اللہ بحمدہ. ذکر، اللہ کا ذکر اللہ کے نام سے کریں گے، بہت توجہ سے، بہت دھیان سے. اچھا ذکر میں ایک چیز ذرا غور سے سمجھیں. ذکر میں میں جا رہا تھا ایک کباڑیے کی دکان پہ، وہ ہتھوڑے مار رہا تھا ایک لوہے کو، اس سے زنگ کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، مارے جا رہا. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کب تک مارے گا؟ مارتے 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 اندر سے اصلی لوہا نکلا، زنگ کے ٹکڑے اٹھتے گئے، ہٹتے گئے، ہٹتے گئے. اچھا میں نے کہا یہ نفیس بات ہے، یہ نفیس بات ہے کہ دل پہ اللہ کے نام کی چوٹیں ایسی مارے کہ زنگ اتر جائے، رنگ چڑھ جائے. زنگ اس تصویر کا میں کیا کروں؟ پھر آپ کہتے ہیں مجھے دے دیں، کوئی کہے گا اس کا ایک دانہ دے دیں، پھر آگر کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اس کے اندر بڑی برکات ہیں، امت کو، انسانیت کو اس کی برکت ملے. سالوں سے میرے پاس ہیں، اور دل میں ایک احساس تھا میرے کہ میں ایک طرف یہ کہتا ہوں کہ امانتیں لوٹاؤں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے امانت ملی ہے. میں نے کوشش تو نہیں کی، سورۃ توبہ کی آیتیں پڑھی، دعا کی، غیب سے اللہ نے یہ نعمت عطا کی. اس کا سوچیں گے، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا کیا کیا جائے. ذکر کریں اللہ کا نام کا، لا الہ الا اللہ.
اللہ اللہ